ملٹھی کو دنیا کا اہم ترین پودا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ مٹر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ انگریزی میں اسے لیکیورائز سویٹ وڈ اور اردو میں اسے ملٹھی کہتے ہیں۔ ملٹھی عرب، ترکستان اور افغانستان میں عام پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان اور چترال کے علاقے میں قدرتی طور پر دنیا کی ملٹھی پائی جاتی ہے، جبکہ بیشتر ممالک مثلاً عراق، اسپین، یونان، چین اور اٹلی میں بڑے پیمانے پر تجارت کے لیے کاشت کی جاتی ہے۔ اسپین میں ملٹھی کو پہلی بار 13ویں صدی عیسوی میں کاشت کیا گیا، جبکہ برطانیہ میں اس کی کاشت 16ویں صدی میں شروع کی گئی۔ قدیم زمانے سے ہی ملٹھی کی جڑ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ روم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 4ویں صدی عیسوی میں ملٹھی کو بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کی جڑ پیاس کو ختم کرنے میں جادوئی تاثیر رکھتی ہے اور اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ارسطو بھی ملٹھی کی جڑ کو پیاس کم کرنے اور شوگر میں مفید بیان کرتا ہے۔ قدیم چینی علم ادویہ میں بھی ملٹھی کو پیاس، کھانسی، بخار، درد، ذیق النفس میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ ملٹھی پر بہت سے سائنسی تحقیقات کیے گئے ہیں، جس سے اس میں موجود درد ذیل کیمیائی اجزاء دریافت کیے گئے۔ ان میں ایک زرد رنگ کا قلمی صفوف، ایک لیسدار مادہ، شکر انگوری، نشاستہ، فاسفورک، سلفورک اور میلک ایسڈ، ترشے کیلشیم اور میگنیشیم کے نمک اور گلاسیر ایزین شامل ہیں۔ گلاسیر ایزین شکر سے 50 سے 200 گنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ ملٹھی اپنی گرم خاصیت کی بنا پر سوداوی امراض مثلاً بواسیر، تپ کہنا اور دمہ خشک میں استعمال کی جاتے ہیں، اور یہ اپنی محلل غشا مخاطی خاصیت کی بدولت دقت بول، تکتیر البول اور سوزاک کی بیماری میں بھی مفید ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی کا استعمال یرقان میں آنکھوں کی زردی ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا جوشندہ پینے سے بذریعہ کی بلغم خارج ہوتا ہے اور پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ کی نہ آنے کی صورت میں بذریعہ دست پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور سینہ و حلق کی ترشی زائل ہو جاتی ہے۔ ملٹھی اپنے مخرج صفرا خاصیت کی وجہ سے پیچس، یرقان، ورم صفراوی میں مفید ہے۔ یورپ میں السر کے علاج کے لیے ملٹھی استعمال کی جاتی ہے۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ معدے کی زخمی خلیوں کو ٹھیک کرنے میں ملٹھی مدد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ملٹھی کا استعمال ہاتھ پاؤں کی جلن اور اخراج خون میں فائدہ مند ہے۔ نیز ٹی بی، ورم ہر قسم، ورم گردہ، پتے کی پتھری اور اماس کے لیے بہترین ہے۔ لندن کے معروف نباتاتی معالج ڈاکٹر میلون کا یہ نسخہ کھانسی کے لیے بہت شہرت رکھتا ہے۔ السی کے بیج 12 گرام، ملٹھی 25 گرام، عمدہ کشمش 120 گرام اور تازہ پانی 2 لیٹر۔ تمام اجزاء میں پانی ڈال کر دھیمی آنچ پر ڈھک کر اتنا پکائیں کہ پانی کی مقدار نصف رہ جائے۔ اب اس میں اچھی قسم کا گڑ 500 گرام شامل کر کے چھان کر قوام درست کر لیں۔ رات سونے سے قبل ایک پیالی گرم پانی میں شربت 4 چمچے ملا کر تھوڑا تھوڑا چسکی لے کر پئیں، کھانسی کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ ایک امریکی نباتاتی معالج ڈاکٹر جیمز ڈیوک کے مطابق ملٹھی میں معدے اور آنتوں کے زخم ٹھیک کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ سرطان دور کرنے کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ملٹھی کو گلے کی سوجن دور کرنے کے لیے چبایا جاتا ہے۔ خشک نزلہ یا زبان پر خراش کی صورت میں پانی میں ملٹھی کی جڑ ملا کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چونکہ ملٹھی تیزاب سے ہونے والی جلن کو کم کرتی ہے، اس لیے اس کو گیسٹرک ایلسر بھی مفید قرار دیا جاتا ہے۔ ملٹھی کے پاؤڈر کو مکھن اور شہد میں ملا کر زخم اور کٹی ہوئی جلد پر لگایا جاتا ہے۔ ملٹھی اور سرسوں کے تیل کو ملا کر پیسٹ بنا کر پاؤں یا انگلی کے کسی حصے کے سخت ہو جانے پر لگایا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ ملٹھی دودھ اور زعفران کا پیسٹ بنا کر گنج پن اور خشکی کا علاج کیا جاتا ہے۔ ملٹھی مختلف ادویاتی سیرپ اور گولیوں میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ دوران حمل دل اور گردے کی بیماری میں اس کا استعمال غیر موافق قرار دیا جاتا ہے۔ 6 گرام ملٹھی اور 6 گرام سونف ذرا کوٹ کر 370 گرام پانی میں 4-5 جوش دے کر اس قہوے میں دودھ، کھانڈ یا نمک ملا کر صبح و شام پینے سے بھوک زیادہ لگتی ہے، بدن چست رہتا ہے، پیاس دور اور نزلہ زکام کا خطرہ ٹل جانے کے علاوہ دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔